السلام علیکم، میں معزز شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ایک دو پوائنٹس ہیں ابھی رننگ میں چل رہے ہیں، تو سوچا آپ سے بات ہو اس معاملے میں۔ ایک تو خان صاحب کی جو ریسنٹلی انہوں نے معافی مانگی ہے، جو انہوں نے ایک منہ سے الفاظ نکل گئے تھے کہ تھریٹ کیا انہوں نے سیشن کے جج کو، تو اس پر نون لیگ والے بڑے بنگڑے ڈال رہے ہیں جی، بڑی خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو ان کے لیے ایک میسج ہے کہ خان صاحب نے جو معافی مانگی ہے نا، تو معافی جسٹ انہوں نے گو تھرو کے لیے مانگی ہے، آگے بڑھنے کے لیے مانگی ہے۔ جو بندہ بڑا ہوتا ہے نا، جس کے آبجیکٹیو بڑے ہوتے ہیں لائف میں، وہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں پڑتا نہیں ہے۔ معافی جسٹ اسے 3-4 پیشیوں پہ چلیں گے، تو ٹائم ان کے پاس ہوتا نہیں ہے اتنا۔ وہ ایک ہی تو بندہ ہے جو اس وقت پورے ملک کو ایک ٹریک پہ لے کے جا رہا ہے، جس کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے۔ اب تو کافی ماشاءاللہ ان کی ایج بھی کافی ہوگی ہوئی ہے، تو ٹائم تو اتنا نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے انہوں نے معافی جس اس لیے مانگی ہے کہ وہ آگے چلیں۔ آگے بہت کام کرنے والے ہیں، اس لیے خوش ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ لیٹ ڈاؤن ہوئے، نہ ہی وہ پیچھے آئیں گے، وہ جسٹ آگے ہی جائیں گے۔ اب یہ معاملہ تھا، فار دا ٹائم بینگ انہوں نے اسے درگزر کرنے کے لیے، پیچھے چھوڑنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے کر لی۔ لیکن جس پہ یہ نہ خوش ہوئی ہے کہ یہ بس اب وہ پیچھے رہ جائیں گے یا سٹاپ ہو جائیں گے، وہ رکیں گے نہیں، وہ اب تیاری کریں گے یہ لانگ مارچ کی۔ اور میرے خیال میں لانگ مارچ کی تیاری بھی وہ جسٹ تیاری کریں گے، جسٹ پریشر بلڈ کرنے کے لیے، وہ ایکچول میں لانگ مارچ کریں گے نہیں، کیونکہ آگے 6-7 ماہ تو رہ گئے ہوں گے جنرل الیکشن میں۔ تو جسٹ پریشرائز کرنے کے لیے وہ ساری اپنی ٹیم کو، سارے اپنے ممبرز کو سٹیمولیٹ کریں گے، متحرک کریں گے، اور الیکشن کی طرف پورا زور لگائیں گے، الیکشن کی طرف جانے کے لیے۔ باقی نظر تو یہی آ رہا ہے کہ آگے 2/3 میجورٹی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ بٹ جو ایک پوائنٹ ہے نا جس پر مجھے تو کافی تشویش ہے، وہ ان کی ایج ہے۔ میں نے کور کیا تھا ان کے ریسنٹ الیکشن میں، ایک بندہ ہے، ون مین شو ہے، یہ ریالٹی ہے۔ پی ٹی آئی میں صرف ایک بندہ ہی ہے، اور پوری قوم جس کے پیچھے ہے اس وقت، اور کوئی ایسا نہیں، دوسرا کریکٹر ہی نہیں ہے کہ جسے لوگ اتنا جانتے بھی ہیں یا اسے فالو کرتے ہیں۔ تو ایک بندہ ہے، وہ آلریڈی ان کی عمر ماشاءاللہ 70 سال 70 ایئرس تو ہو چکی ہے، تو وہ پورے ملک میں کس طرح وہ کمپین چلائیں گے۔ لاسٹ ٹائم جو انہوں نے کمپین کی تھی، ایک دن میں 7-7 8-8 جلسے کیے تھے۔ میں بیسیکلی فیصل آباد سے بلونگ کرتا ہوں، تو میں نے کور کیا تھا یہاں دھوبی گھاٹ کا جلسہ، تو خان صاحب آ رہے تھے 3 سے 4 جلسے کر کے لاسٹ میں یہاں پر آئے تھے، اور اس وقت بھی وہ اب تو 70 کے ہیں میرے خیال، وہ اس وقت 65-66 کے ہوں گے۔ بٹ ایک مجھے کیا کہتے ہیں، ایک سمپتھی بھی ہے ان کے ساتھ کہ وہ اس عمر میں اتنی سٹرگل کر رہے ہیں، اور 4 سے 5 جلسے انہوں نے ایٹ اے ٹائم کرنے ہوتے ہیں دن میں، اور جو اپ کمنگ ہے الیکشن آ رہے ہیں اس میں تو پھر ظاہر ہے انہوں نے گھومنا ہے پورے ملک میں۔ اللہ خیر کرے جی، وہ صحت ان کا ساتھ دے، دعائیں ساتھ ہیں ان کے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 2/3 لیں گے۔ ان کا جو آبجیکٹیو ہے نا اس وقت، وہ 2/3 لے کر وہ کانسٹیٹیوشنل چینجز کریں گے اس میں، پھر وہ انہیں میجورٹی، کیونکہ ان کے ساتھ الحاق میں تھے جو پارٹیز تھی نا، انہوں نے جس طرح انہیں بلیک میل کیا ہے، جو بھی معاملہ آتا تھا، جو بھی چینجز ہوتی تھی، جو بھی امینڈمنٹس ہوتی تھیں اسمبلی میں، کوئی بھی بل منظور کرنا، وہ ساتھ ہی بلیک میلنگ سٹارٹ کر دیتے، جس سے انہیں سب سے زیادہ انہوں نے وہ ہارٹ ہوئے۔ اللہ کرے جی انہیں 2/3 میجورٹی ملے، اور انہیں کسی کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے، تو پھر وہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈنڈا پھیریں گے، اور ایسا پھیریں گے پھر یہ سب یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں نا بونے ہیں، یہ سب بلوں میں گھس جائیں گے۔ یہ جو چوہے ہیں نا، یہ بعد میں پھر نظر نہیں آئیں گے۔ جو لاسٹ ٹائم انہیں 3 سال کی یا 4 سال کی، 3.5 سال کی ان کی گورنمنٹ ملی ہے، جسٹ اس لیے انہوں نے وہ ذرا وہ اسٹرکٹلی کام نہیں کر سکے، کیونکہ ایک تو انہیں میجورٹی کے لیے اور میجورٹی نہیں تھی، اور ساتھ میں جو بلیک میلر تھے ان کے 3-4 پارٹیز ہیں، ایک سندھ سے ہے، 2-3 یہاں سے تھیں، میرے خیال 2 سندھ سے تھیں، تو یہ ہر ٹائم پر اپنی وزارتوں پر
یعنی کہ انہیں یہ مفاد پرست ہے، اپرچونسٹ. خان کو بھی پتہ ہے، اسے بھی پتہ ہے کہ یہ اپرچونسٹ ہیں. یہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں جا سکتے. خان کبھی بھی ان کے ساتھ دل سے نہیں ہے ان کے ساتھ. بٹ وہی پرانی وہی دوسری میں جس سے سٹارٹ کیا کہ بڑے مقصد کے لیے چھوٹے مقصد پہ چھوٹی چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو جسٹ یہ نہیں ہے کہ اب وہ لاسٹ ٹائم انہوں نے ایم کیو ایم کو اٹیچ کیا تھا اپنے ساتھ. ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا کوئی ان کا نظریاتی کوئی اٹیچمنٹ ہے؟ جسٹ ان کی تو حکومت ہی نہیں بنتی تھی. اگر وہ ایک پارٹی، اور خان کی حکومت بھی اسی وجہ سے گئی ہے کہ جب وہ ایم کیو ایم نے وہ جسٹ اپنی وزارتوں کے لیے جب وہ ان سے علیحدہ ہوئے ہیں تو اسی لیے ان کی حکومت گئی ہے، کیونکہ ان کی کلیئر میجورٹی نہیں تھی، دو تین سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ کبھی بھی ان کے نظریے کے ساتھ نہیں ہے. یہ بڑا ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے جی. وہ بڑا جی کرٹیسائز کرتے ہیں جی. ایون الطاف حسین کو سب سے پہلے کرٹیسائز کرنے والے عمران خان تھے. یہ وہ وقت تھا، یہ کوئی اس مصطفیٰ کمال والا وقت نہیں تھا. مصطفیٰ کمال آیا تھا اس وقت آیا تھا جب اس کا جو خوف، الطاف حسین کا خوف تھا نا، وہ بالکل جٹ چٹکا تھا، ختم ہو چکا تھا. تو مصطفیٰ کمال وغیرہ جس طرح یہ چھوٹے چھوٹے لیڈر ہیں، یہ اپنا لیتے ہیں، ہم نے جی بڑا کریڈٹ لیتے ہیں جی ہم نے، یعنی کہ الطاف حسین کا جو ایک خوف تھا وہ اسے، حالانکہ سب سے پہلے جب ریئل میں اس کا تھریٹ تھا، اس کا خوف تھا اس بندے کا، تو وہ آواز اٹھانے والا خان ہی تھا اس وقت. تو اس وقت تو نظر آ رہا تھا کہ یہ اگر کوئی بھی اس کے خلاف بولے گا تو پھر وہ بری ہی نظر آتی، بری بند چیزیں ہی نظر آتی تھی وہاں پہ. وہ بندہ اس وقت بولنے والا ہے. تو وہ کبھی بھی ان جیسی ایم کیو ایم وغیرہ جو بٹ یہ ہے، یہ میجورٹی میں پارٹیز ہیں. ان کے بغیر اگر ایک بھی پارٹی ایک علیحدہ ہو جاتی ہے پولیٹیکل پارٹی، تو وہ اس کی حکومت ہی نہیں بنتی تھی. وہ جسٹ ان رہنے کے لیے، وہ یعنی کہ جو کر سکتا تھا اپنی سلیکشن میں، اپنے جو اس کے سرکمسٹینسز میں جو اس میں کشن تھا، اسے اڈاپٹ کرتے ہوئے جو وہ کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا 3.5 سال میں. لیکن اللہ کرے جی اگلے الیکشن میں جو انشاءاللہ 7 سے 8 ماہ زیادہ سے زیادہ یہی ہیں. اگر یہ مدت بھی پوری کرتے ہیں، یہ 7 سے 8 ماہ ہی ہیں، 8 ماہ ہی ہیں. تو اگر وہ اچھا الیکشن میں اللہ کرے جی 2/3 میجورٹی لیں اور پھر کانسٹیٹیوشن چینجز جو کرنا چاہتے ہیں، جس طرح انہوں نے کہا تھا، یہ انہوں نے راتوں رات کیا کہتے ہیں رات کو ہی انہوں نے اٹیک کی ہے. تو یہ وجہ بیسیکلی یہی تھی نا کہ نیب نے یہ جج اپوائنٹ کرنے والا تھا، اور پھر اس نے صحیح جھاڑو پھیرنا تھا اس پر، ان پر جو اس وقت جو مگرمچھ بنے پھرتے ہیں، جو نام نہاد جو کرپٹ لیڈر ہیں، تو اس پہ جھاڑو پھیرنا تھا. اس لیے انہوں نے راتوں رات ان کی نا حکومت کو ڈیزولو کیا. انشاءاللہ جی اب یہ جائے گا. یہ آپ نہ سمجھیں کہ وہ رکے گا یا اس نے معافی مانگ لی ہے. معافی اس نے ایک چیز کرائم کیا ہی نہیں تھا، پھر بھی اس نے چلے ٹھیک ہے کہنے پر وہ 3-4 مرتبہ اسے بلا لیا. اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اس نے تو جسٹ یہی کہا تھا نا کہ شہباز گل کو دوبارہ ان کے حوالے پولیس کے حوالے کر دیا تو جسمانی ریمانڈ پہ. تو اس نے یہی کہا تھا کہ پتہ بھی تھا کہ اسے مار پڑی ہے، نظر بھی آ رہا ہے، میڈیکلی بھی نظر آ رہا ہے، میڈیکل رپورٹ کے مطابق بھی نظر آ رہا ہے، بٹ اس فردر پھر انہیں پولیس کے حوالے کر دینا. تو اس نے کہا تھا ہم لیگل ایکشن لیں گے سے. تو لیگل جو ایکشن ہے وہ تو ہر ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہر بندے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے اس طرح. تو پھر بھی اس کے باوجود 3 سے 4 مرتبہ وہ جا چکے ہیں. تو جسٹ معافی انہوں نے اس لیے مانگی ہے کہ وہ آگے دیکھنا چاہتے ہیں. آگے انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے کمپین چلائیں گے جی الیکشن کی اپنی، اور 2/3 میجورٹی. باقی سب سے یعنی کہ جو مجھے ایک پوائنٹ، اللہ کرے جی صحت ان کا ساتھ دیں اور اس ملک کو دوبارہ ری ٹریک کر دیں. ایک مرتبہ تو انہیں ٹریک پہ چڑھایا، جو ان کے پاس جو سورسز تھے، جو ان کے پاس جو ایک سرکمسٹینسز میں رہتے ہوئے جو وہ کر سکتے تھے وہ کیا انہوں نے. تو ٹریک پہ چڑھایا، لیکن دوبارہ انہوں نے وہ بیڑا گرک کر دیا، برا حال کر دیا. یہ ان کی کیا اسٹریٹجی کیا ہے اس وقت؟ صرف مانگنے کی. یہ ان کا 70 سال سے یہی ہے ان کا وتیرہ. یہ ہمیں مرواتے ہیں پری پلان طریقے سے، ہمیں جہاں رکھا ہو ان لوگوں نے. فلڈ جو ایشو ہوا ہے تو انہوں نے دیکھ لو
جو ایک ریڈ زون تھا وہاں پر یہ عمارتیں بنی ہیں، سارا کچھ بنے، کرپشن کی ہے انہوں نے، 2 نمبری کی ہے، ٹینڈر منظور کی ہے، پیسہ کمایا ہے انہوں نے. مطلب کہ یہ خود ہی ہمیں مرواتے ہیں سیلابوں وغیرہ سے، ارتھ کوئک سے، اور مختلف جو آفات ہیں، قدرتی آفات ہیں، خود ہی ہماری لاشوں کو دکھا کر باہر سے پیسے لیتے ہیں، ڈالر لیتے ہیں، اور وہی ڈالر دوبارہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈال کر دوبارہ انہیں ملکوں میں واپس چلے جاتے ہیں. اور باہر کے ممالک جو انہیں ڈونیٹ کرتے ہیں وہ بھی ہنستے ہیں، وہ اس لیے کر دیتے ہیں، آئی تھنک انہیں پتہ ہوتا ہے دوبارہ یہ ڈالر ہمارے اکاؤنٹس میں ہی آنے ہیں. تو ان کی اسٹریٹجی شروع سے یہی ہے، مانگ رہے ہیں ہر پاس، ہر طرف مانگ رہے ہیں، ہر کوئی مانگ رہا ہے. تو وہ جب چھوڑ کے گئے تھے تو آپ کو پتہ ہے 5.6، ایون ہم جو اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے اس کی جو رپورٹ ہے 5.6 گروتھ ریٹ تھا پاکستان کا، پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آئی تھنک آیا اس طرح. اور خاص طور پہ کرونا کی جو ایک لیئر تھی اس کی موجودگی میں، یعنی کہ امریکہ جیسے جو ممالک تھے، جو ڈیولپ کنٹریز تھے، ان میں انفلیشن کا ریٹ یہ 10 سے 12% تھا. مطلب ان میں ان امپلائمنٹ وہاں بھی ان ممالک میں بھی ہو گئی تھی. تو پاکستان تو پھر سروائیو کر گیا تھا کافی، تو جسٹ بیکاز آف خان کی گڈ اسٹریٹجی کی بدولت اور اللہ کے فضل سے. تو انشاءاللہ جی دوبارہ آئے گا، وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے گا اور پورا کام کرے گا، جو وہ سوچنا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے، وہ انشاءاللہ اس مرتبہ کرے گا. باقی اللہ تعالیٰ اس کی صحت کو برقرار رکھے، کیونکہ عمر بھی زیادہ ہو گئی ہوئی ہے، 70 سال. مطلب جس طرح وہ کام کر رہا ہے بندہ، میرا کہنے خیال کو 35 سے 40 سال والا بندہ بھی کر سکتا ہے، 18 گھنٹے کام کر رہا ہے. چلیں یہ تو ایک جی اللہ تعالیٰ کرے جی، انشاءاللہ 6 سے 7 ماہ میں ایک گڈ نیوز نظر آئیں گی. دوسرا ریسنٹلی جو کرکٹ وہ بات کرنی تھی، ریسنٹلی جو میچ، میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں ابھی یہی مینشن کیا تھا کہ یہ 2 پلیئر ہی ہیں پاکستان کے پاس، بابر اور رضوان. اور رات کو انہوں نے ثابت کیا ایک ورلڈ پارٹنرشپ انہوں نے بلڈ کی ہے، 200 ٹارگٹ اور کوئی بھی وکٹ نہیں. مطلب وہ یہ واحد پلیئر ہیں جو لانگ ٹرم کھیلتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی پلیئر ہی نہیں ہے پاکستان کے پاس. باقی وہی ہیں، 1-2 چھکے لگائیں گے، چوکے لگائیں گے اور فارغ ہیں، 10 سے 12 سکور کرنے والے پلیئر ہیں. یہ دونوں پلیئر ایسے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ لاسٹ تک جائیں ہم، مطلب لاسٹ تک. جس طرح انڈیا میں نہیں جو کوالٹی، ایون یہ 10-12 سالوں میں میں نے نہیں دیکھا کہ اس طرح کی کوالٹی کسی پلیئر کے پاس آئی ہے. ہاں اس میں یونس خان تھا اور ایک پلیئر اور ایک انضمام تھا، یہ لاسٹ تک جاتے تھے، آؤٹ ہونا ہی نہیں چاہتے تھے. لیکن باقی یہ جو پلیئر ہیں ان کا کام ہی صرف ایک آدھ چھکا لگانا، چوکا لگانا اور آؤٹ ہو جانا. ان 2 پلیئرز میں وہی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے ڈومینیٹ کیا تھا انڈیا نے، کوہلی اور روہت شرما. مطلب وہ لانگ ٹرم کھیلتے ہیں، وہ ایسے نہیں انہوں نے بس 40-50 نہیں، وہ کہتے ہیں 40 بنائے، 50 بنائے، 100 کی طرح 100 بنائے ہیں تو 150 کی طرح. ایون یہ روہت شرما تو وہ اس نے ڈبل سینچری میں 3 سے 4 ڈبل سینچری بنائی ہیں. تو یہ کوالٹی ہے ان میں. اور رات انہوں نے ثابت کر دیا، ورلڈ ریکارڈ بنایا اور ایک بھی وکٹ نہیں، 200 کا چیز کیا. بیسٹ پارٹنرشپ ہے ان کی اوپننگ پارٹنرشپ. تو یہ سارا پروپیگنڈا تھا، یہ بیسیکلی معین خان کروا رہا تھا. معین خان کا اس کا بیٹا، اس نے وہ جو انفٹ بیٹا ہے جو صرف لوڈ ہی ہے، وہ جو وزن ہی ہے اس زمین پر، تو اسے صرف ان کروانے کے لیے یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا اس کے خلاف، رضوان کے خلاف. اور رضوان کو اس وقت پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس کی ٹیکنیک، اس کی بیٹنگ طریقہ کار، اس کی رن ریٹ پہ اس وقت بحث کر رہے ہیں، کرٹیسزم کر رہے ہیں جب وہ رینکنگ میں، آئی سی سی کی رینکنگ میں نمبر 1 ہے. یعنی کہ رضوان اس وقت T20 میں نمبر 1 ہے پلیئر. اس وقت اسے کرٹیسزم کریں اور لوگ انہیں فالو کریں. اور یہ جو پیلا نیلا چینل ہے یہ تو ہے ہی پاکستان کے خلاف، یہ ہمیشہ وہی ٹرینڈ چلائے گا جو پاکستان کے اگینسٹ ہوگا. مطلب پاکستان اگر ٹریک پہ اس کا کام ہی یہ پتہ نہیں کہاں سے فنڈڈ ہے بیسیکلی. یہ مجھے تو یہی موسٹلی لگتا ہے، جس طرح اس کی حرکتیں ہیں تو یہ نیبر سے ہی فنڈڈ ہوتے ہیں. یہ وہی مماجد بٹی ہے ان کا سپورٹس جو پرسن ہے، وہ دیکھیں کس طرح اس نے رضوان کے خلاف کمپین چلائی. میرا خیال ہے اسے ڈراپ کر دیں گے. اور یار ایک ہی پلیئر ہے، اسے بھی ڈراپ کروانا ہے، اور وہ پلیئر اس وقت نمبر 1 ہے رینکنگ میں، اس کے دوالے ہوئے ہیں یہ لوگ. تو رات تو ماشاء اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھ دیا ہے.
اس نے پارٹنرشپ بلڈ کیا. اب بابر کو کریٹیسزم کر رہے تھے, وہ بابر نے اللہ تعالیٰ نے سینچری کروا دی اس سے, اسے عزت مل گئی. اب ان کے بیک پر یہ پارٹنرشپ ہے, جو کہہ رہے تھے نا یہ اوپنر کیوں آتا ہے, بابر اوپنر کیوں آتا ہے, اب اللہ تعالیٰ نے یہ پارٹنرشپ ایک ورلڈ ریکارڈ کروا دیا اس سے, ہمیشہ یہ بیک پہ رہے گی. اب جو بھی کرٹیسائز نہیں کرے گا نا وہ اسے جواب دے سکتے ہیں کہ دنیا کی بیسٹ جو پارٹنرشپ ہے یہی دونوں پلیئر تھے جو اوپننگ پلیئر تھے, جن کی بیسٹ پارٹنرشپ ہے. ہوپ فار دی بیسٹ. اللہ تعالیٰ کرے جی یہ جو ہیں جو ملک کے خلاف ہیں اندر و اندر یہ جڑیں کاٹ رہے ہیں, جو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ملک پیچھے ہی رہے, اللہ تعالیٰ جی ان کا خود ہی انتظام کرے جی. یہ تو بہت بڑی لابیز ہیں جی, اللہ تعالیٰ بہتر کرے, ہمارے ملک کے لیے بھی بہتر کرے جی. یہ جی بیسیکلی چینل تو اس لیے بنایا ہے میں نے کہ چلیں اپنے دل کے جو ویوز ہیں, جو ایک کیا کہتے ہیں غبار ہے وہ نکل جاتا ہے. اگر آپ ویوز سے ایگری کرتے ہیں تو دین کائنڈلی ذرا شیئر بھی کر دیجیے گا, سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. ریئلی تھینک یو. السلام علیکم.